مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر گر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گری ہے۔ پرویز الہی صاحب کورٹ میں ان کو جس کیس کے اندر پیش کیا گیا تھا اس سے ان کو بری کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ عمران کے 3.5 سالہ دور میں میرے 200 سے اوپر کارٹون سینسر کی نظر ہوئے، پوری ایک کتاب بن سکتی ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی ٹھنڈی ہوائیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ عمرتاب بندیال صاحب نے کیا، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بیلچہ پکڑا، اس کے بعد دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایک پودا وہاں پہ لگایا۔ لاہور پولیس نے سوشل میڈیا پر افسران کے حوالے سے نازیبہ پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنے افسران کے اوپر بات ہے یہ تو اینج سارا کام سٹارٹ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہے وہ لگتا ہے کہ بالکل بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر گر رہے ہیں۔ تفصیل سے اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیکن معیشت کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، اور ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ IMF نے پاکستان کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 6 ارب روپے کی جو فائنینسنگ ہے اس حوالے سے جو شرائط ہیں اسے تھوڑا سا نرم کیا جائے۔ حکومت کے مختلف حلقوں کی جانب سے بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ جناب IMF اپنی شرطیں جو ہیں وہ بڑی سخت رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کوئی لچک دکھانے کے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اب خبر یہ آئی ہے، شہباز رانا کی یہ خبر ہے، ایکسپریس ٹریبیون میں یہ چھپی ہے کہ جی ان کو ایک حکومتی وزیر نے بات بتائی ہے کہ جی IMF جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اب حکومت کو ظاہری بات ہے اس سلسلے میں بہت مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ حکومت جو ہے وہ شاید اس پروگرام کو مزید کنٹینیو کرے ہی نہ، اور بجٹ کے بعد جو ہے ایک نئے پروگرام کے بارے میں جو ہے نیگوشیٹ کیا جائے IMF کے ساتھ۔ تو ایک خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے صابر نذر صاحب کے حوالے سے۔ صابر نذر صاحب کو شاید آپ میں سے چند لوگ جانتے ہوں۔ صابر نذر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے مشہور کارٹونسٹ ہیں۔ اخباروں کے اندر جو مختلف کارٹونز ہوتے ہیں یہ وہ بناتے رہے ہیں، اور اب سے نہیں، بڑا پرانا ان کا نام ہے، بہت دیر سے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ کارٹون بنانا جو ہوتا ہے وہ ایک طنز و مزاح کا ایک شعبہ ہوتا ہے، اور اس میں اکثر سچویشن کے اوپر جو ہے ایک کامک اینگل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، ایک طنز کا اینگل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کل چونکہ میڈیا کے حوالے سے یہ بار بار باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب سینسرشپ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ بہت ہوا ہے، تو صابر نذر صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا، جی میں پچھلے 32 سال سے کارٹون بنا رہا ہوں۔ اب آپ ذرا تجربہ دیکھیں کہ کتنا ہے۔ میں نے نجم سیٹھی، رضیہ بھٹی، عارف نظامی اور راشد رحمان جیسے ایڈیٹروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ان کے دور میں میرے صرف 6 کارٹون پرنٹ نہیں ہوئے، 6 کارٹون اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے دوران، لیکن عمران کے 3.5 سالہ دور میں میرے 200 سے اوپر کارٹون سینسر کی نظر ہوئے، پوری ایک کتاب بن سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو بار بار یہ بات کہتے تھے نا کہ جناب عمران خان صاحب کے دور میں کوئی سینسرشپ نہیں تھی، ویسے تو بہت سی اور بھی اگزامپلز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک اگزامپل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والا کسی قسم کا طنز جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کے کارٹونز جو ہیں، صابر نذر صاحب کے کارٹونز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پیناما پیپرز میں 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے دائر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی درخواست اب سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ بہت دیر پہلے یہ درخواست انہوں نے دائر کی تھی، اب اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 9 جون کو درخواست کی سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ 2016 میں یہ پیناما پیپرز جو ہے سامنے آئے تھے، اور 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ ان 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع کرنے والے ایک درخواست گزار ایڈوکیٹ طارق اسد اب فوت ہو چکے ہیں۔ تو 2016 کا جو ایک اسکینڈل تھا اس کے اوپر اب جا کے اس کیس کے اوپر مزید سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس ساری چیز کے اندر امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو 436 دیگر افراد ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ جی نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس رکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو باقی افراد تھے ان کے حوالے سے کچھ ہوا ہی نہیں، کسی نے فالو اپ ہی نہیں کیا۔ تو اب جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کارروائی ہو رہی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق، کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، تھوڑا سا میں یہ بات ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر کرپشن کے حوالے سے اور بھی بہت سے ناموں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ آپ عنقریب دیکھ سکتے ہیں۔ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں، چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ کافی تبدیل آپ ہوتا ہوا دیکھیں۔ اور جب میں یہ تبدیل ہوتا ہوا کہتا ہوں تو میں اس میں صرف PTI کی بات نہیں کر رہا، میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ اس کی جو حرارت ہے
وہ کچھ دیگر جماعتوں کی طرف بھی جائے گی اور وہ محسوس کریں گے عنقریب. تو دیکھتے جائیے آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آج ایک ویڈیو سامنے آئی ہے چیف جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. اس سے پہلے بھی ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس کے اندر اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو اگنور کیا ہے. اب یہ ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دونوں صاحبان جو ہیں وہ شجر کاری مہم کے سلسلے میں ایک پودا لگا رہے ہیں وہاں پہ. پہلے امرتا بندیال صاحب نے کیا, اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بیلچہ پکڑا, اس کے بعد دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایک پودا وہاں پہ لگایا. سپریم کورٹ سے بھی جس طرح میں ابھی حرارت کی بات کر رہا تھا نا, تو وہاں پہ سنا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں, آپس میں معاملات جو ہیں کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جو ویڈیو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس حوالے سے بھی بڑی معنی خیز ہے کہ جو چند دن پہلے جو ویڈیو آئی تھی یہ اس کی بالکل نفی کرتی ہے کہ آپس میں دونوں جج صاحبان کا جو ہے ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ اس سے دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس کے بعد ایک بیان بھی سامنے آیا آج شام کو جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں اور خبروں کی تصدیق کی جانی چاہیے. قطعی طور پہ جو ہے وہ چیف جسٹس سے بڑا اچھا میرا جو ہے وہاں پہ رابطہ ہوا تھا. صرف ایک پرٹیکولر مومنٹ جو ہے وہ ایسا تھا جس میں اس طرح لگا کہ جیسے ان کے ساتھ میں مل نہیں سکا, تو ایسا کوئی تاثر نہیں ہے اور میں اپنے حلف کے خلاف کسی قسم کی کوئی چیز کر نہیں سکتا. تو مطلب اس کے بعد اس ویڈیو کا آنا میرے خیال میں کافی چیزوں کو جو ہے وہ درست کرتا ہے کہ معاملات کچھ وہاں پہ بھی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی اب کافی حد تک ریزالو ہو رہے ہیں, تو ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے. اب آ جائیں پرویز الہی صاحب کے لیے. پرویز الہی صاحب کو آپ جانتے ہیں کل گرفتار کیا گیا تھا, آج ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا. کورٹ میں ان کو جس کیس کے اندر پیش کیا گیا تھا اس سے ان کو بری کر دیا گیا, ان کو رہائی مل گئی. جج صاحب نے جو ہے وہ آرڈر دیا کہ جناب ان کو جو ہے وہ رہائی دے دی جائے. اینٹی کرپشن پولیس نے بیسکلی چودھری پرویز الہی صاحب کی یہ گرفتاری ڈالی تھی اور 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی انہوں نے استدعا کی تھی. سرکاری وکیل نے کہا کہ جی ہم نے چودھری پرویز الہی سے تفتیش کرنی ہے, انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناکافی شواہد کی بنا پر انہیں کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. عدالت نے ہدایت کی کہ چودھری پرویز الہی اگر کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں فوری رہا کر دیا جائے. تو اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کو راہداری ریمانڈ لے کر دوسرے مقدمے میں اس کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا. تو جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ان کو رہائی ملتی ہے, ایم پی او کے تحت بھی کئی لوگ جو گرفتار ہوئے وہ رہا ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. شہریار افریدی کے ساتھ یہ ہوا, علی محمد خان کے ساتھ بالکل یہی سب کچھ ہوا کہ ان کو رہائی ملی اور پھر دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور ادھر بتایا گیا ہے کہ جناب یہ بھی اینٹی کرپشن لیکن گجرانوالہ کے حوالے سے اب یہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. ادھر تھانہ غالب مارکیٹ پولیس پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے وہ بھی تیار ہو گئی ہے, انہوں نے ایک اور کیس بھی جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. ان کے خلاف تھانہ غالب مارکیٹ میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پرویز الہی کی عبوری ضمانت اس سلسلے میں خارج کر دی تھی پہلے عدم پیروی کی بنا پر. تو اب وہ کیس بھی جو ہے وہ ان کے خلاف یہاں پہ تیار ہو چکا ہے. البتہ پرویز الہی صاحب نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے جو گفتگو کی وہ عمران خان صاحب کے لیے کافی خوشائند ثابت ہو سکتی ہے. اس میں انہوں نے کہا اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے. میرا خیال میں یہ ذرا ناانصافی ہے پرویز الہی صاحب کی. اگر تو فساد کی جڑ ہی ڈھونڈنی ہے تو وہ پھر آپ کو اس جگہ جانا پڑے گا جہاں پہ میرے خیال میں پرویز الہی صاحب کسی صورت نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ ظلم وہی کروا رہا ہے, میں نے کسی پر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا, یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھگتیں گے. میں پی ٹی آئی میں ہوں اور اس میں ہی رہوں گا, کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا. پی ٹی آئی کارکنوں کو پیغام دیتا ہوں پیچھے نہیں ہٹنا, تگڑے ہو جائیں, آپ حق پر ہیں. ویسے پیچھے ہٹ جائیں اس کو کہا جاتا ہے جو پیچھے ہٹ نہ چکا ہو. میں جب ویسی صرف بات کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کا تو کوئی کارکن اب نظر ہی نہیں آتا, نہ سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے نہ زمان پاک کے باہر نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں پرویز الہی صاحب کو شاید پتہ نہیں تھا کیونکہ جتنی دیر شاید وہ جہاں پہ روپوش تھے وہاں پہ ٹی وی نہیں تھا. تو اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ کتنے تبدیل ہو گئے ہیں. گھر سے وہ باہر نکلے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو میرے خیال میں شاید ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہو کیا کہہ رہا ہے. کارکن جو ہے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے, تو پیچھے تو ویسے ہی وہ ہٹ چکے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گری ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی یعقوب شیخ نے پارٹی عہدوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور میرا مطالبہ ہے کہ حملوں میں ملوث افراد کو سزا دی جائے. اس کے علاوہ سابق ایم این اے جواد حسین تحریک انصاف کو چھوڑ کر وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. جواد حسین 2018 میں این ایس 47 اورگزئی ایجنسی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے.
اس کے علاوہ اب تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے شاید ابھی تو نہیں، لیکن آج جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر جا رہے ہیں، اور یہ ملاقات جو ہے اس وقت پنجاب کے اندر جو ایک پولیٹیکل گیم بن رہی ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق، خبروں کے مطابق میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پہ یہ مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ آپ کو، چھوٹے نہیں کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہیں پہ یہ گروپس جو ہیں یہ آپس میں بھی رابطے میں ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ یہاں پہ ویسے تو شاید آپ کو یہ تاثر آ رہا ہو کہ یہ لوگ اپنی اپنی ڈیفرنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ ایکچولی آپس میں بھی مختلف قسم کے رابطوں میں ہیں، اور یہ میں تمام گروپوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ میں اس وقت فواد چودھری یا جو ایک وہ تحریک انصاف کا گروپ ہے میں اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، میں جہانگیر ترین گروپ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، چودھری شجاعت حسین کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، اور نون لیگ کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں۔ کیسا ہے؟ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کے سب ایکچولی آپس میں رابطے میں ہیں، لیکن ویسے بندے اکٹھے کرنے کے حوالے سے علیحدہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس آج کچھ ایسے ہی سلسلے میں دورہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ محمود مولوی صاحب یہ کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں تشریف لے کر آئے تھے۔ محمود مولوی صاحب وہی صاحب ہیں جو پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے گئے تھے فواد چودھری صاحب کے ساتھ اور عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات خوشائن تھی، نتیجہ 2 دن میں سامنے آئے گا۔ تو اس میں سے 1 دن تو ہو چکا ہے، دوسرے دن کا بھی ہمیں انتظار ہے۔ انہوں نے کہا عام انتخابات اکتوبر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، 9 مئی کے بعد صورتحال بدل گئی، اس وقت تحریک انصاف کا سائیڈ میں ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو ایک انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف سندھ میں ایک تبدیلی آئی ہے، وہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب کو جو ہے وہ تحریک انصاف سندھ کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اور اس میں تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کے لیے جو 7 رکنی ٹیم تشکیل دی تھی اس میں بھی حلیم عادل شیخ صاحب کا نام جو تھا موجود تھا۔ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے وہ ماضی ان کا کافلی کے ساتھ ہوتا تھا، بعد میں یہ تحریک انصاف کے اندر آئے تھے، اور اس کے بعد جب یہ تحریک انصاف کے اندر آپریٹ کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو دھڑے تھے ان سے بھی ان کی ناراضگیاں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، اور ایک پرٹیکولر دھڑا خاص طور پہ یہ جو علی زیدی والا دھڑا تھا یہ حلیم عادل شیخ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھا۔ تو حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں اس کے بعد ان کی گرفتاریاں بھی بہت سی ہوئیں، ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں زمینوں کے حوالے سے، تو ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کو A کلاس فراہمی اور فیملی سے ملاقات کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ وکیل شیر افضل مروت نے دلائل دیے کہ عدالتی حکم کے باوجود مجھے شہریار آفریدی سے ملنے نہیں دیا گیا، لیکن شہریار آفریدی سے فواد چودھری کے بغیر آرڈر کے جیل حکام نے ملاقات کرا دی۔ جتنے افراد نے پریس کانفرنس کی ان کے پیچھے ڈیتھ سیل ہے۔ اڈیالہ جیل حکام نے بتایا کہ وہ سیل میں ہیں لیکن ڈیتھ سیل میں نہیں ہے۔ یہ ہائی پروفائل شخصیت ہے جسے بیرک میں نہیں رکھا جا سکتا۔ جیل میں کلاس کی تبدیلی سے متعلق ڈی سی کو لکھا ہے، جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی شاہ محمود قریشی سے، لیکن فواد چودھری کی ملاقات کس طرح ہو گئی۔ یہاں پہ بھی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہریار آفریدی کے وکیل سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن فواد چودھری کی پھر بھی ان سے ملاقات ہوگی۔ آئی ہوپ آپ گیم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پولیس نے آج عدالتی حکم پر جناح ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ وہاں پہ 2 رکنی بینچ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ آئندہ سماعت پہ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کو ہائی کورٹ میں پیش نہ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے رہائی سے متعلق سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی۔ اچھا، خدیجہ شاہ جب اس موقع کے اوپر وہاں پہ موجود تھیں کورٹ کے باہر تو چند صحافیوں نے ان سے گفتگو کی، تو خدیجہ شاہ سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے یا کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے۔ اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صنم جاوید جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن تھی، انہوں نے تو اس کو کلیئرلی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی تشدد یا کوئی زیادتی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ خدیجہ شاہ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن خدیجہ شاہ نے ایک جملہ وہاں پہ ضرور کہا وچ از ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا کہ کل رات کو ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب رہی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے۔ میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ ایک سروائیونگ کینسر پیشنٹ ہیں۔ ویسے تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی ایک سروائیونگ کینسر پیشنٹ ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد بھی جو ہیں وہ کچھ ایسی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کووڈ آیا ہوا تھا تو کووڈ کے دوران وہ اپنی کیمو تھیراپیز بھی کروا رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی کر رہی تھیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
لیکن ظاہری بات ہے ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں اور وہ جیل کے اندر ہیں. تو خدیجہ شاہ نے ایک یہ میسج دیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو جلد از جلد جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. پولیس کے حوالے سے ذرا کچھ بات کرتے ہیں. لاہور پولیس نے سوشل میڈیا پر افسران کے حوالے سے نازیبہ پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں اس کی ذرا تفصیل سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، پہلے ذرا خبر سن لیں. لاہور پولیس پی ٹی آئی سوشل میڈیا ناقدین کی زد میں ہے اور افسران سے متعلق نازیبہ اور غیر اخلاقی پوسٹ وائرل ہو رہی ہیں، جس پر پولیس نے سوشل میڈیا پر شرانگیزی کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. پولیس نے نامعلوم اور جعلی ناموں سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹس ٹریکنگ پر لگا دیے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر نازیبہ پوسٹ لگانے والوں کی آئی پی ایڈریس ٹریک کرنے کے لیے ایف آئی سے رابطہ کر لیا ہے. سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر چیک لگانے کے لیے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ نے کام شروع کر دیا. بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹس بلاک کروائے جائیں گے. یہ پوری خبر ہے. اس کا ایک دوسرا اینگل میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے تے آئیے تو کنے تیز ہو گئے تسی سارے، ہے نا. اپنی یہ پولیس کے اوپر جب خود بات آئی ہے، اپنے افسران کے اوپر بات آئی ہے تو اینج سارا کام سٹارٹ ہو گیا. تو بھائی یہ پچھلے جو اتنے سالوں سے، پچھلے 10 سال سے وہ ہر ایک کی ماں بہن ایک کر کے رکھتے تھے، جس پہ دل کرتا تھا اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے تھے. تب آپ لوگ سوئے ہوئے تھے. تب وجہ میں بتاتا ہوں تب آپ کیوں سوئے ہوئے تھے. کیونکہ اس وقت تھے یہ حضور لاڈلے، اس وقت تھے آنکھ کے تارے. اور اب چونکہ لاڈلے نہیں رہے، آنکھ کے تارے نہیں رہے، ہوں جڑے چھٹے تاڑے تھے آئے نے اس طرح تسی ایکشن میں آ گئے ہو. یہ پولیسنگ کا یہ فرق ہے. یہ میں جس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ پرابلم اس ملک کے اندر یہ ہے، اس سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ انصاف جو ہے نا وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کے دیا جاتا ہے. اگر ہوا کا رخ آپ کے خلاف ہے تو پھر آپ کی رہائی ہوگی اور آپ گرفتار بھی ہو جائیں گے، دوبارہ گرفتار ہوں گے. آپ کی دوبارہ رہائی ہوگی، آپ دوبارہ گرفتار ہوں گے. شیریں مزاری کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 5 دفعہ گرفتار کیا گیا. یہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہواؤں کا رخ آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو دنیا جہان کے قانون کی دھجیاں اڑا کے آپ رکھیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو دنیا جہان کی سہولیات، آپ کو آسائشیں ملیں گی. لیکن جیسے ہی ہوا نے تھوڑا سا رخ بدلا تو مجال ہے آپ کو سانس بھی لینے دیا جائے. یہ پرابلم ہے ہماری اس سوسائٹی کے ساتھ. اس کو میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ درست نہیں ہوگا نا، یہ جو لاڈلے بن جاتے ہیں ہر جگہ. اور جب میں لاڈلے بات کرتا ہوں تو میں ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں میڈیا بھی شامل ہے، آئی وانٹ ٹو سے جس میں میڈیا بھی شامل ہے، کہ اگر تو وہ آپ کے حق میں بول رہا ہے، اگر تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، تو پھر دنیا جہان کی آسائشیں اس کے لیے. بتا یہاں پہ میں ایسے اینکرز کو بھی جانتا ہوں جن کو پولیس کے پروٹوکالز تک دیے گئے. جی ہاں بالکل، پولیس کے پروٹوکالز، پروٹیکشن کے لیے ان کو پولیس کے پروٹوکالز دیے گئے. اس کی بھی ذرا ہسٹری نکلوانی چاہیے. کبھی اس کی بھی ہسٹری نکلوائیے کہ آج تک پاکستان کی پولیس نے کن کن پاکستان کے اینکرز کو پروٹوکالز دیے ہیں. اور میں اب سے بات نہیں کر رہا، میں کوئی عمران خان یا اس دور کی بات نہیں کر رہا. پچھلے 15 سال کا نکلوائیں. میں چند اینکرز کو تو میں خود جانتا ہوں. نکلوائیں، کریں نا، انصاف کریں. ان کو کس چکر میں وہ اپنے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ نہیں رکھ سکتے؟ لاکھوں کے اندر اگر وہ تنخواہیں کماتے ہیں تو اپنے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ نہیں رکھ سکتے؟ 30 40 50 ہزار کے سیکورٹی گارڈ مل جاتے ہیں. اتنے پیسے نہیں خرچ ہوتے. اس پہ بھی آپ نے پولیس کو بلانا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے ڈفرینس جو ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی سینٹی لانے کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر، کہ آپ ذرا دھیان تو رکھیں کہ کچھ تو شرم و حیا رہنے دے قانون اور انصاف کی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.